ماہرین کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال دل کے دورے سے 70 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ دل کی بیماری جو کہ دل کے دورے اور سٹروک کا باعث بن سکتی ہے، دنیا بھر میں اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دل کا دورہ کیوں ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے تمام مسلز کی طرح دل بھی مسلز پر مشتمل ہے، جسے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کے دورے کے دوران دل کے مسلز کو آکسیجن کی فراہمی میں کمی آ جاتی ہے۔ دل کے مسلز کو خون پہنچانے والی شریانوں یا آرٹریز میں چکنائی کی تہیں جم جاتی ہیں، تو ان شریانوں کا اندرونی سائز کم ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے شریانوں میں چکنائی کی ان تہوں کی موٹائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جن سے ان میں خون کی ترسیل کی قابلیت کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ تہیں سخت ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں یا کسی وجہ سے ان میں سوجن آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تہیں پوری شریان کو بند کر دیتی ہیں۔ اگر چکنائی کی ان تہوں میں دراڑ پڑ جائے یا ان کا کچھ حصہ ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو اس مقام پر چند منٹوں میں خون کا لوتھڑا جمنے لگتا ہے۔ اسی طرح وہ شریان جو پہلے چکنائی کی وجہ سے جزوی طور پر بند تھی، اب میگا یک مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور اس میں خون کی ترسیل رک جاتی ہے۔ یہ شریان دل کے مسل کے جس حصے کو خون سپلائی کرتی ہے، وہاں دل کے مسل کے خلیے آکسیجن کے بغیر چند منٹ کے اندر اندر مرنے لگتے ہیں۔ اس حالت کو مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں، جسے عام زبان میں دل کا دورہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں فوری طبی امداد نہ دی جائے اور علاج فوری طور پر شروع نہ کیا جائے تو دل کے مسل کو مستقل طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آکسیجن سے محروم مسل پوری قوت سے خون کو پمپ نہیں کر پاتا اور دل کی دھڑکن کا تسلسل خراب ہونے لگتا ہے۔ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دل کے دورے کی علامات۔ دل کے دورے کی سب سے واضح نشانی سینے میں شدید درد ہے، جو دل کے مسل کو آکسیجن کی محرومی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض اس درد کو یوں بیان کرتے ہیں گویا کوئی ان کے سینے کو آہنی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے یا ان کے سینے پر شدید وزن ڈال رہا ہے۔ یہ درد سینے کے بائیں بازو، پھیپھڑے، کمر یا معدے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ اسی طرح اچانک اور ڈرامائی انداز میں ہے جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دل کے دورے کے دوران نوزیا محسوس ہوتا ہے، یعنی الٹی آتی محسوس ہوتی ہے، یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگتی ہے۔ خواتین اور ادھیڑ عمر کے افراد میں دل کے دورے کی علامات اتنی واضح نہیں ہوتی۔ ایسے افراد میں دل کے دورے کی علامات کمزوری اور شدید تھکان کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عین ممکن ہے کہ جن کو ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہو، جو درد کا سگنل دینے والی نروز کو خراب کر دیتا ہے، انہیں دل کے دورے کی کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو۔ فوری طبی امداد۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے آس پاس کسی کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو جلد از جلد طبی امداد پہنچائی جائے۔ اگر ایمرجنسی سروسز مثلاً ایمبولینس کو کال کرنے کی سہولت موجود ہے تو انہیں فوراً کال کیجیے۔ مریض کو جلد از جلد اسپتال پہنچانے کا بہترین طریقہ ایمبولینس کا استعمال ہے۔ اگر ایمبولینس کی سہولت میسر نہ ہو تو کسی بھی طریقے سے مریض کو فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیجیے۔ اس دوران مریض کو اسپرین کی گولی دیجیے۔ اس کے علاوہ مریض کو نائٹروکیسرین دینا بھی ضروری ہے، جو شریانوں کو کھول دیتی ہے۔ ایسا کرنے سے بلاکیج کے باوجود دل کے خلیوں کو خون کی سپلائی کم از کم جزوی طور پر بحال ہو سکتی ہے اور مریض کی حالت مزید بگڑنے سے بچ سکتی ہے۔ علاج۔ ایمرجنسی روم میں ڈاکٹر مریض کا ECG دیکھ کر دل کے دورے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرام میں دل کے مختلف چیمبرز کی مسلز کی کارکردگی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کے ایک آسان سے ٹیسٹ سے بھی دل کے دورے کی تشخیص کی جا سکتی ہے اور دل کے مسل کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہسپتال میں مریض کو ایک آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے اور دل میں شریانوں کی بلاکیج کا مقام جاننے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شریان میں بلاکیج کی جگہ معلوم ہو جانے تو ڈاکٹر ایک غبارہ نما آلے سے اس شریان کو کھول سکتے ہیں۔ اس پروسیجر کو اینجیوپلاسٹی کہا جاتا ہے۔ عموماً اس مقام پر ایک سٹینٹ ڈال کر اس شریان کو دوبارہ بند ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ بائی پاس سرجری۔ اگر بلاکیج بہت بڑی ہو یا متعدد شریانوں میں بلاکیج ہو تو پھر سرجری کر کے بعد
شریانوں کو متوازی ایک نئی شریان لگا دی جاتی ہے تاکہ دل کے مسل کو خون کی سپلائی مسلسل جاری رہ سکے۔ اس سرجری کو بائی پاس سرجری کہا جاتا ہے۔ مریض کے جسم کے کسی دوسرے حصے مثلاً ٹانگوں سے خون کی شریان کا کچھ حصہ نکال کر اسے بلاک شدہ شریان کے متوازی لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح بلاکیج کے ارد گرد ایک نئی شریان لگا کر دل کے مسل کو خون کی سپلائی بحال کر دی جاتی ہے، جس سے دل کا دوبارہ نارمل طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ اگرچہ دل کے دورے کا علاج اب پہلے کی نسبت کئی زیادہ قابل اعتماد ہو چکا ہے، لیکن دل کے دورے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دل کے دورے کا امکان جینیاتی عوامل اور انداز زندگی دونوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے جینز تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اپنا انداز زندگی یقیناً بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ کسی کو پہلے دل کا دورہ پڑ چکا ہے یا نہیں، ورزش، متناسب غذا اور وزن کو کنٹرول کرنے سے دل کے دورے کا امکان کم کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں چند دن ورزش کرنے اور خصوصاً ایروبک ایکسرسائز اور ویٹ لفٹنگ سے دل کے مسلز مضبوط رہتے ہیں۔ چکنائی اور میٹھے سے حتی الامکان پرہیز بھی ضروری ہے۔ ہمیں دل کی صحت کے لیے کیسی غذا استعمال کرنا چاہیے؟ بہت سی سبزیاں کھائیے جن میں فائبر ہوتا ہے۔ مرغی اور مچھلی کا گوشت کھائیے۔ بکری اور گائے کے گوشت کا استعمال کم کیجیے۔ سفید آٹے کے بجائے براؤن آٹا استعمال کیجیے، جسے ہول گرین فلور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ اور بادام کھانے سے بھی دل کے دورے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ متناسب غذا اور ورزش سے آپ کا وزن بھی آپ کے کنٹرول میں رہے گا، جو دل کے دورے کے امکان کو مزید کم کر دے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دواؤں سے بھی دل کے دورے کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر روز 81 ملی گرام کی اسپرین کی گولی لینا ضروری ہے، کیونکہ اس سے خون پتلا رہتا ہے اور تنگ شریانوں سے بھی گزر جاتا ہے۔ ایسا کرنا خاص طور پر ان مریضوں کے لیے ضروری ہے جنہیں پہلے کبھی دل کا دورہ پڑا ہے یا جنہیں دل کے دورے کا امکان زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول یا شوگر کی شکایت ہے تو ان امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ دل کا دورہ اگرچہ عام ہے، لیکن آپ اس کے امکان کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ متناسب غذا، سگریٹ نوشی سے پرہیز، ورزش، نیند پوری کرنا اور ٹینشن سے پاک زندگی گزارنا دل کے دورے کے امکان کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔